احساس سے خوب از قلم کنزا سعید۔ وحشتوں سے بھری رات کے عروج کی گواہ ہر سو پھیلے اندھیرے نے دی، جس کی وجہ چاند کی آخری تاریخ تھی۔ وہ جس نے اپنے اندر کی تلخیوں کو دوسروں کی زندگیوں میں زہر بنا کر گھولا تھا، آج وہی زہر ایک ایسا سمندر بن کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا جس میں وہ ڈوبتی چلی گئی، اور آخر کار سب کچھ ختم ہو گیا۔ نہ جانے یہ سانسوں کی ڈور کیوں اب تک سلامت ٹھہری۔ تم مجھے حاصل کرنے کے لیے اس حد تک گر جاؤ گی، یہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ الفاظ تھے یا تیر جو سینہ چھلنی کر گئے، اور یہ تیر چرانے والا بھی وہ جو محبت کا دعوے دار تھا۔ اسے لگتا تھا کہ زہر کی تشخیص ہو چکی۔ کیا محبت کی عمارت ساحل سمندر پر بنائے جانے والے اس ریت کے محل کی طرح تھی جو کہ سمندر کی ایک لہر تک برداشت نہ کر پائے اور اس کے ساتھ بہہ نکلے؟ تم نے مجھے علیزہ کے خلاف بھڑکایا تاکہ میں اسے چھوڑ کر تمہیں اپنا لوں، ہے نا؟ لہجے میں تنفر کا ذائقہ دیکھنے اور سننے والے آسانی سے چکھ سکتے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر فابیہ کی بازو کو اپنے مضبوط گرفت میں لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، تم اس قدر کیسے گر سکتی ہو فابی؟ تمہیں کسی معصوم پر یوں الزام لگاتے ہوئے خدا سے ذرا بھی ڈر نہیں لگا؟ آنکھوں میں سرخی سجائے لرزتے لہجے میں کہتا وہ بے یقین سا دکھائی دیا، جبکہ مقابل نے خاموشی کا دامن چھوڑنے سے گریز کیا اور بت بنی کھڑی رہی۔ سنسان رات سے بھی زیادہ سناٹا اس کی آنکھوں میں اکٹھا ہو گیا۔ حسیب نے اس بت نما وجود پر نظر دوڑائی۔ اسے اس وقت اپنی محبت سے نفرت محسوس ہوئی۔ گھر والوں کے دباؤ میں آ کر بھلے ہی اس نے علیزہ سے شادی کر لی ہو، مگر وہ فامیہ کو بھی جلد اپنی دلہن بنانے والا تھا۔ لیکن اس بے صبری لڑکی نے حسد میں آ کر کیا کر دیا؟ اس پر اندھا اعتماد کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے ایک بے گناہ کے کردار پر انگلی اٹھائی، اور یہ بات اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ علیزہ کا حق تھا کہ اسے بھی سنا جاتا۔ اس نے اسے چھوڑ کر اپنے بال دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیے اور دائیں جانب بنے صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھ کر سر نیچے جھکا لیا۔ مجسمے میں حرکت ہوئی اور پھر اندھیری رات نے اسے دروازے سے باہر جاتے دیکھا۔ گاڑی کے چلنے کی آواز آئی، مگر حسیب کا ذہن اس کی یکسر فراموش کر گیا تھا۔ اس وقت ضمیر کا بوجھ اعصاب کو تھکا رہا تھا۔ میں نے بس تمہیں چاہا تھا اور تم نے مجھے دھوکے باز ہی کہہ دیا۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتے اس نے ہاتھ میں پکڑا فون بیڈ پر اچھالا۔ غصے کی شدت سے چہرہ دہک رہا تھا۔ کھڑکی سے چھپ کر رات اس کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے تمہارے لیے کچھ نہیں کیا اور تم؟ بیڈ شیٹ کو کھینچ کر اتار پھینکا۔ ماحول تک سہم سا گیا کیونکہ اس کے سوا کوئی اور آواز نہ سنائی دی۔ تم مجھے ایسا کہہ رہے ہو جبکہ خود حقیقت کو نہیں جانتے۔ پھولتی سانسوں کے ساتھ وہ شیشے کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور اپنا عکس آئینے میں دیکھتے ہوئے طنزیہ ہنسی اور ہنستی چلی گئی۔ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں نے علیزہ پر الزام لگایا تو مجھے یہ الزام قبول ہے۔ تم بھلے ہی محبت میں اعتبار کی بازی بری طرح ہارے ہو، مگر میری محبت کی جیت یہی ہے کہ تمہیں اس مکار عورت کی قید سے آزاد کروا دیا۔ دونوں ہاتھوں کا شکنجہ بنا کر گردن کے پیچھے ٹکا کر گردن پیچھے گرائی اور نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ اب چہرے پر اگر کوئی تاثر تھا تو وہ قرب کا تھا۔ یہ میری محبت کی توہین ہے کہ میں اسے ایک ایسے انسان پر وار دوں جو اپنے محبوب پر اعتماد کرنے کے لیے بھی گواہوں اور ثبوتوں کا سہارا لے۔ میری محبت حاصل کی چاہ سے آزاد ہو چکی، جاؤ اب تم بھی آزاد ہو۔ ایک لمبی آگ کی آواز کو سناٹے نے سنا۔ رات نے اپنی وحشتوں کا موازنہ اس سے کیا تو اس کے جذبات جیت گئے۔ میں تمہیں کبھی صفائی نہیں دوں گی، نہ تمہیں اس راز کا علم ہوگا۔ میں نے تمہیں پانے کے لیے اس کو تمہاری زندگی سے نہیں نکالا، بلکہ تمہیں زندگی دینے کے لیے مجھے یہ کرنا پڑا۔ لیکن تم یقین کر چکے ہو کہ میں ایسی ہوں، تو سن لو، میں ایسی ہی رہوں گی اور تمہارے لیے تو کبھی نہیں بدلوں گی۔ محبت میں اعتبار کی بازی ہارنے پر میری عدالت تمہیں یہی سزا سناتی ہے کہ تم ہمیشہ سچ سے دور رہو گے، کوسوں دور۔ آنکھیں بند کیے اور خود کو ہر شے سے آزاد کر کے فرش پر ہی ڈہ گئی۔ محبت کا بوجھ اترا تو اب بھی نہیں تھا، لیکن ایک خلا ایسا پیدا ہو چکا تھا جو کہ کبھی نہ بھرنے والا تھا۔ کھڑکی سے جھانکتے ستارے اس کے ساتھ افسوس کرنے میں مگن تھے۔ آسمان پر ہر ستارہ تنہا تھا اور زمین پر آج ایک ستارے نے خود کو تنہا کر لیا، جس کی وجہ محبت بنی۔ وہی محبت جو اگر دینے پر آئے تو سانسیں عنایت کر دے اور اگر لینے پر آئے تو موت سے بھی بری طرح مارتی ہے۔